تو اب باقاعدہ میں چیمبر آف کامرس فیصلہ آباد انجینئر احتشام کو حافظ انجینئر احتشام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور ویلکم خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمان و رحیم ہے. لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. عزت مآب جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان صاحب، وفاقی و صوبائی وزراء، ممبران صوبائی و قومی اسمبلی، پاسٹ پریزیڈنٹ، معزز حاضرین و سامعین، ہیڈز آف آل ٹریڈ باڈیز، الیکٹرانک و پریس میڈیا، السلام علیکم. وزیر اعظم صاحب، آج ہم آپ کو فیصل آباد آمد پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس، فیصل آباد کے شہریوں، فیصل آباد کے صنعت کاروں، فیصل آباد کی ٹریڈ باڈیز کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں. سر، آج کا فیصل آباد جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کا مانچسٹر بننے جا رہا ہے، جو گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران انڈسٹری کا قبرستان بن چکا تھا. جناب وزیر اعظم صاحب، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ نے فیصل آباد آ کر اسد عمر صاحب کے ساتھ ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی. تو سر، اسے بھی میں نے ہی ہوسٹ کیا تھا. تو سر، میں وہ ٹیکسٹائل پالیسی کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب، اس ٹیکسٹائل پالیسی کے اندر ظفر اقبال سرور، رضوان اشرف اور شبیر چاولہ صاحب جیسے ویژنری لوگ بھی شامل تھے. ان کو بھی آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب، آپ کی ویژن اور آپ کی سوچ کا یہ آج ثمرات ہیں کہ پاکستان نہ صرف آل ٹائم گریٹ ایکسپورٹس حاصل کر چکا ہے، $2 بلین ایک منتھ کے اندر ہم نے ایکسپورٹس کی ہیں. ایکسپورٹرز کو بے بنا سہولیت ملتی جا رہی ہیں. سر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ منصوبہ، آپ کا وہ خواب کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، وہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. وزیر اعظم صاحب، میں یہاں پر ایک بات بڑے واضح کرتا جاؤں کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو معیشت کی جو حالت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. معیشت انتہائی زبورحال تھی. سر، آپ کی ویژن نے، آپ کی ٹیم کی انتھک محنت نے اور کوشش کی وجہ سے آج پاکستان ایک دفعہ پھر اپنے ٹریک پر چل پڑا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یہی ٹرسٹ ہم آج کے اس انڈسٹریلسٹ پر بنا رہا تو وہ ونس اگین آپ کا $40 بلین کی ایکسپورٹ کا ہدف بھی پورا کریں گے. وزیر اعظم صاحب، میں یہاں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے اندر جس طرح آپ کی ویژن نے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کی نہ صرف ہم نے کووڈ پر قابو پایا بلکہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے ایک ایسا دنیا میں معیشت کمزور ہوئی، دنیا میں لوگ معاشی طور پر تنگ ہوئے، جبکہ ہم اس کے برعکس ترقی کر رہے ہیں اور ہماری انڈسٹری مزید دن رات پھول رہی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، میں صرف فیصل آباد کے کیونکہ پریزنٹیشن میرے ذمے ہیں، چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. سر، یہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سر ہماری آواز ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں. سر، ہم نے ان کے دروازے پر جا کر ان کے پاس جا کر ان کے دروازے سر تقریباً اکھاڑ لی ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہاں پر میں ہمارے فیصل آباد سے MNA ہیں جن کو آپ نے سر بنایا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس بھی ہیں. سر، وہ جس طرح جب بھی ہم اسلام آباد پہنچے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہماری آواز بنتے ہیں. ہمارے ریفنڈز کے لیے جو بے بہا ریفنڈز آپ نے واپس کیے، اس کے لیے سر انہوں نے جو بھی کام کیا سر وہ انتہائی اپریشیٹیبل ہے. سر، فیصل آباد نے آپ کو اتنی ساری سر سیٹیں لے کر دی تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے 4 MNAs پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، یہ فیصل آباد کی نمائندگی کرتے ہیں، تو سر فیصل آباد کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اسے کوئی منسٹری دی جائے. سر، فیصل آباد
کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے کے اندر سر میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. کیونکہ فیصل آباد کے ارد گرد ایگریکلچر لینڈ ہے تو سر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی موجودگی کا بھی میں فائدہ اٹھاتا ہوں. سر ہمیں فوری طور کے اوپر ایک تو سر 2 موٹر ویز کو لنک روڈ چاہیے سر, جو فیڈمک سے ہوتے ہوئی جڑوالا کی طرف جا رہی ہو. اس کے ساتھ ساتھ سر آج کا کسان, اس کی سب سے بڑا پرابلم مارکیٹ تک رسائی ہے. اس کے لیے سر انفراسٹرکچر کی بحالی. وہ سڑکیں سر کافی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ان میں سب سے اہم ستیانہ اور جامرا روڈ ہے. میری ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب کے ساتھ موجودہ اے ٹی پی میں رکھ کے اس کو تعمیر کیا جائے. جڑوالا روڈ کی تعمیر بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی سر میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ فیصل آباد آپ آئے, آپ نے فیصل آباد کے تاجر کی حوصلہ افزائی کی, آپ نے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو پر اپنا ٹرسٹ کا اظہار کیا سر. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والے سالوں میں اس جو 2.5 سال بعد آپ آئے ہیں یہ آتے رہیں گے, تاکہ اس فیصل آباد کے صنعت کار کو, فیصل آباد کے تاجر کو, فیصل آباد کے شہری کو اپنائیت کا احساس ملتا رہے. پاکستان زندہ باد. آل پاکستان پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے ریجنل چیئرمین جناب شاہد جوید صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز آئیں اور شکریہ ادا کریں خان صاحب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب جناب گورنر پنجاب اور منسٹرز, میرے ایم پی اے, ایم این ایز اور کاروباری حضرات, السلام علیکم. سر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی طرف سے اور اپنی ایسوسی ایشن کی طرف سے, کیونکہ ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو جس طرح سے آپ نے اور خصوصی طور پر آپ کی جو اقتصادی ٹیم نے اس کو پال لگایا ہے, یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. سر میں ایک شعر میں, کیونکہ ٹائم کم ہے, ایک شعر میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ شعر آپ کے لیے ہے, آپ کی ہی نظر کرتا ہوں. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. پاکستان پائندہ باد. اب میں ایک ایسے سٹار فیڈرل منسٹر کو بلا رہا ہوں جس نے خان صاحب کے ویژن کو, خان صاحب کی سوچ کو ہر جگہ پاکستان اور انٹرنیشنلی, بے شک ایف اے ٹی ایف کا کیس ہو یا یہاں کے انڈسٹری کے میٹر ہو, فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلا. جناب حماد اظہر صاحب پلیز تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام محترم وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب, میرے ساتھی وفاقی اور صوبائی وزراء, آج ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہم یہاں پہ فیصل آباد میں آئے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب جب بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے الیکشنوں سے پہلے 2018 کے فیصل آباد میں آئے تھے تو یہاں کا صنعتی اور اقتصادی نظام جو تھا وہ بالکل مختلف تھا آج سے, اور ایک تباہی نظر آتی تھی. صنعت کا پہیہ رک چکا تھا, 200 سے زیادہ سپننگ ملز بند ہو چکی تھیں, پاور لومز بند ہو چکی تھیں, لاکھوں بے روزگار مزدور ٹیکسٹائل کی صنعت اور دوسری صنعت سے وابستہ بے روزگار ہو چکے تھے اور سڑکوں پہ لگے پھر رہے تھے. آج مجھے یہ حکومت کی طرف سے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تمام ٹیکسٹائل ملز اور تقریباً تمام پاور لومز دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اور فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. اور یہ ٹرن اراؤنڈ, اللہ کے فضل سے یہ ٹرن اراؤنڈ 2 سال سے پہلے کے عرصے میں اچیو کیا گیا اور فیصل آباد اس کی ضمانت دیتا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جو وعدہ تھا یہ اس کی تکمیل ہے جو آج ہمیں فیصل آباد میں نظر آ رہی ہے. اور میں نے جب یہاں فیصل آباد کا لوڈ ڈیٹا دیکھا فیسکو سے نکلوا کے تو پتہ لگا کہ 364 دن محرم کی چھٹی کے علاوہ سارے دن ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ پچھلا سال چلی ہے. اللہ کے فضل سے تقریباً ساری صنعت جو ہے وہ چل رہی تھی اور تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک جو سفر ہم نے طے کیا یہ آسان سفر نہیں تھا, یہ ایک مشکل سفر تھا. جب ہم نے حکومت سنبھالی, اسد عمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں,
اور میں ٹی وی شوز پہ جاتا تھا، اس وقت ہم سخت فیصلے کر رہے تھے اس معیشت کو، ڈوبتی معیشت کو، دیوالیہ کے قریب معیشت کو بچانے کے لیے. تو اسد صاحب مجھے کہتے تھے کہ پوری بات نہیں بتانی، کیونکہ مارکیٹوں میں، کرنسی مارکیٹوں میں ایک افراتفری کا عالم آ جائے گا اگر تم نے ساری بات بتا دی. لیکن آج ہم وہ بات بتا سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو چند ہفتوں کے ریزروز باقی تھے. جو ہمارے افسران تھے فائنانس ڈویژن کے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے. ڈیفالٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگ جائیں، کہ آپ کے اوپر ہر طرف سے آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے، آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، آپ کی امپورٹ بند ہو جائے. جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں پہ 400% مہنگائی گئی ہے. یہ وہ عالم تھا جو مسلم لیگ نون ہمارے لیے چھوڑ کے گئی اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو رکھا گیا پاکستان، یہ اس کا عالم تھا. عالمی ادارے یہ کہتے ہیں نا جی 5% گروتھ ریٹ تھی، عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا، اب اپ گریڈ کیا پچھلے سال جا کے. فیٹ ایف کی ہم گرے لسٹ میں جا چکے تھے، اور دنیا کا سب سے مشکل اور دنیا کا سب سے چیلنجنگ ایکشن پلان جو آج تک کسی ملک کو نہیں ملا وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا، جو ہمیں ورثے میں ملا. آپ کی کرنسی کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھا گیا، آپ سب اس کے نشانہ بنے، شکار بنے ایکسپورٹرز. اور نہ صرف کہ آپ اس کا شکار بنے، پورا ملک اس کا شکار بنا. $500 ملین ماہانہ جھونکا جا رہا تھا کرنسی مارکیٹس میں، اس کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھنے کے لیے. امپورٹس کا سیلاب آ چکا تھا، اور 5 سال میں 2013 سے 2018 5 سال میں آپ کی $1.5 ارب ایکسپورٹس میں کمی آئی، اور 13% جی ڈی پی سے ایکسپورٹ 9% جی ڈی پی پہ آ گئی. ہمارا ملک اگر یہ کہا جائے کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا سفر تیزی سے طے کر رہا تھا بدقسمتی سے، تو یہ غلط نہیں ہوئے گا. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں فری فلوٹنگ یا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کی طرف جانا پڑا. جو روپیہ تھا اس کو، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے، وہ جو ریزرو پڑے تھے وہ بھی نیگیٹو ریزروز تھے. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں روپیہ 250 پہ چلا جائے گا، روپیہ 300 پہ چلا جائے گا. جو لیڈر آف اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے آن ریکارڈ کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ 200 روپے پر روپے کو لے کے جانا ہے. آپ نے دیکھا کہ روپیہ 155 پہ پورا سال رہا، آج بھی تقریباً 158 کے قریب ہے. اور ہم $1 1 سینٹ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں خرچ رہے. یہ قوم کا فورن ایکسچینج ریزرو ہے، یہ ہمارے ایکسپورٹر نے دن رات کمایا ہے. یہ بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کمایا ہے. یہ کرنسی کو اڑانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک عجیب و غریب اقتصادی نسخے جو ہیں وہ اپنائیں. اس کے بعد ہمیں یہ بھی کہا گیا ٹاک شوز پہ کہ امپورٹ کم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں کم ہو سکتی جی؟ آپ کی امپورٹ ان الاسٹک ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوئے گا. تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب، ہماری حکومت نے 17 سال کے بعد اس کو سرپلس میں لے کے آیا. اس کے بعد ہمارا ترقی کا سفر اور انڈسٹریلائزیشن کا سفر آگے مزید بڑھا. 2013 سے 2018 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ورلڈ بینک کی، اس میں ہم 36 پوائنٹ نیچے گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک سال میں 28 پوائنٹس کا ریورسل ہم نے لیا. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ تھا آج سے 6-7 سال پہلے کہ پاکستان جو قرضے واپس کرتا تھا وہ $3 ارب $3.5 ارب سالانہ کے واجبات ہوتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو معیشت سنبھالی اس میں $10 ارب سے زیادہ کے قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں ہر سال، اور ہم نے کیے ہیں. ہم نے $10 ارب سے $20 ارب $30 ارب کے قریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ اگر کسی نے کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. 5000 ارب روپے کا تو صرف سود ادا کیا ہے ہم نے، 5000 ارب روپے کا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مصنوعی معیشت چلائی گئی تھی ماضی میں، یہ کمرشل مہنگے لونز لے کر چلائی گئی تھی جن کی میچورٹی صرف 3-4 سال ہے. وہ سارے پاکستان تحریک انصاف نے واپس کرنے ہیں. فیتے کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرضے لیے ہوتے ہیں ان فیتوں کے پیچھے وہ واپس کرنا پڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ صحیح آپ کی قیادت کا پتہ لگتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے واپس کیے ہیں. اس سال کے شروع سے فائنینشیل ایئر کوئی آپ کے قرضوں میں اضافہ نہیں ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی سرپلس ہے
اور پرائمری سرپلس یعنی اگر پچھلی حکومتوں کے سود کے قسطیں نکال دیں تو آج وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ وفاقی حکومت کی آمدن سے کم ہے. اگر پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کا سود نکال دیں آپ اور اس کی ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو آج ہم پرائمری سرپلس میں ہیں بڑے عرصے کے بعد. ڈیفالٹ تو دور کی بات ہے ہمارا, اب ہمیں اپ گریڈ کیا گیا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے. عالمی ادارے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کی تعریف کر رہے ہیں. فیٹف اس میں پچھلے سال تک صرف 27 میں سے 5 ایکشن آئٹمز کمپلیٹ تھیں, آج الحمدللہ 21 ایکشن آئٹمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور باقی 6 بھی انشاءاللہ تعالی ہم فروری میں مکمل کر لیں گے. اسی سخت دور کے دوران ہم پہ کووڈ کی وبا جو تھی وہ ایک آفت ساری دنیا پہ آئی, پاکستان پہ بھی آئی, اور ہمیں اس وقت کہا گیا جو لوگ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے تھے کہ افراتفری پھیلے, ہمیں کہا گیا کہ جتنی اموات ہوئیں گی اس کووڈ کے نتیجے میں اس کی ایف آئی آر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم پہ پھینکی جائے گی. اس دور کے اندر آپ کو اس وقت یاد ہوگا امپیریل کالج کی سٹڈی اور یہ سٹڈی اور وہ سٹڈی اور بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھیں, وہی لوگ جو آج جلسے کر رہے ہیں وہ تقریریں کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا میں وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ میرا غریب ملک ہے, یہ مغرب کے نسخے مجھے مت دو, میں اپنی صنعت کو بھی چلاؤں گا, اپنے مزدور کو بھی روزگار دوں گا. اور ہم نے بر وقت اپنی صنعت کو دوبارہ کھولا, بر وقت اپنی ایکسپورٹ صنعت کو دوبارہ کھولا, بر وقت اپنی کنسٹرکشن کو دوبارہ کھولا, اور آج اس کا ثمر آپ دیکھ لیں. آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے. وہ کیا ثمر ہے؟ ساری دنیا 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں, ان کی معیشت اوسطاً 4.5% سکڑے گی. ہمارے ساتھ ہندوستان ہے 10 سے 15% اس کی معیشت اس سال سکڑے گی. ہم انشاءاللہ تعالی ایک روبسٹ پازیٹیو گروتھ جو ہے وہ پوسٹ کریں گے پاکستان میں. ساری دنیا میں ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کے پیچھے بہت کام ہوا. جب کووڈ کی وبا آئی سب سے پہلے تو پیکیجز آئے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے لون ڈیفرمنٹ کا پیکج دیا, لاکھوں کاروباروں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم نے پھر جو چھوٹے کاروبار ہیں 30 لاکھ کے قریب جس میں دکانیں بھی شامل ہیں, 3 ماہ کے ان کے بل ہم نے بجلی کے ادا کیے, قسطیں نہیں کی, نہ ہم نے ڈیفر کیا. 30 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل ادا کیے. فیصلہ آباد اس کا بہت بڑا بینیفیشری تھا. پھر اسی دوران کنسٹرکشن کا پیکج آیا, پھر جس سے کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے وہ کتنی آگے جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک ٹیکس فری بجٹ آیا, اسی کے اندر ہم موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بھی لے کے آئے, الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی لے کے آئے, اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے انڈسٹریل ریلیف پیکج ہم نے دیا اپنی انڈسٹری کو. پاکستان وہ ملک ہے, اپنے آپ اگر ہمسایہ ممالک سے دیکھیں تو 25% ہماری صنعت جو ہے اس پہ وہ زیادہ بجلی کا بل ادا کر رہی ہے اپنے ہمسایہ ممالک سے جن کا آپ سب مقابلہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی مارکیٹس میں. اور دوسرا, اور یہ پاکستان واحد ملک ایسا بھی ہے کہ ویسے تو صنعت جو ہے اس کا بجلی کا ٹیرف کم ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جتنے دوسرے شعبے ہیں ان سے زیادہ صنعت کا ٹیرف ہے, اور جتنا دوسرے شعبوں کا بوجھ ہے وہ بھی صنعت پہ ڈالا جاتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹ کرنا ہے, اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا جو ہم نے کیا کہ پی کارز کو ختم کر دیا جائے. پی کار 7 سے 11 بجے 25% بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے, ٹیرف بڑھ جاتا ہے. پی کارز ختم کیے گئے, 24 گھنٹے آف پیک. اور B1 سے B3 کنیکشن جو نیا اضافی یونٹ استعمال کرے گا پچھلے سال سے 8 روپے کا یونٹ اسے پڑے گا, اور جو B4 کنیکشن ہے اور اگلے 3 سال کے لیے ساری صنعت جو اضافی بجلی استعمال کرے گی پچھلے سالوں سے اس کا 12 روپے 96 پیسے کا یونٹ پڑے گا. اور ساتھ جب آف پیک پی کارز نہیں ہوئیں گے تو آپ کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک ویژن تھا, ایک نیا پیکج تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کیونکہ تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, تو اگر آپ اپنی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ انڈسٹریل ریلیف پیکج جو ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے جو ہم کر چکے ہیں, وعدہ کیا تھا کہ اپنے ایکسپورٹرز کو سستی بجلی اور گیس دیں گے. 2 سال سے $6 کے قریب MMBTU آپ کو گیس دی جا رہی ہے, اور پہلے سال 7.5 سینٹ, اور اس سال پورا 9 سینٹ آپ کو بجلی فراہم کی جائے گی. یہ بھی عمران خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشنوں سے پہلے, جس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچایا. ریفنڈز FBR کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 248 ارب کے ریفنڈ دیے گئے. 248 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال.
کئی ایسے ریفنڈز تھے جو 10 سال سے نہیں دیے گئے تھے، وہ بھی دیے گئے. اس سال 148 کے قریب ہم بلین کے قریب ریفنڈ دے چکے ہیں، جو پچھلے سال کی بنسبت 100% زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے اتوار میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو بلایا جاتا تھا، آپ ہی کے پیسے آپ کو ایک تقریب میں لفافے کے اندر ایک چیک کے ذریعے دیے جاتے تھے، تصویر کھچائی جاتی تھی، اور جب آپ گھر جا کے کھولتے تھے لفافہ تو وہ لفافہ خالی ہوتا تھا، فوٹو شوٹ کروایا جاتا تھا. لیکن اب آپ کو گھر بیٹھے ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے ریفنڈز جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملیں. اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسی مصنوعات ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز اور کسٹمز ڈیوٹیز جن پہ زیرو کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے خام مال کے اوپر اگر پاکستان نے گلوبل ویلیو چینز کا حصہ بننا ہے تو ہم نے اپنے خام مال کے اوپر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی، یہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے نہیں ہے، تمام صنعت کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی تمام صنعت کا جو خام مال ہے اپنے اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم ہر بجٹ کے اندر اس میں کمی لائیں گے، اور تمام خام مال کے اوپر جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے. اس وقت آپ کی جو صنعت ہے، مجھے یہ بتاتے بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ سیمنٹ کی اگر آپ سیلز دیکھیں، سیمنٹ کی سیل کا ہم اس لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کی معیشت میں جو باقی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. تو سیمنٹ کی سیلز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سیلز فی الحال اس سال میں جا رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ کی. ہمارا کسان فرٹیلائزر یوریا استعمال کرتا ہے، یوریا کی سیلز میں زبردست اضافہ ہے، اور شاید یہ سال جو فائنینشیل ایئر ہم کلوز کریں یوریا کی سیل بھی شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئے. اور نہ صرف یہ کہ ہم 400 روپے کی اس میں کمی بھی لے کے آئے ہیں بوری میں، اور 2 چھوٹے یوریا پلانٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بند پڑے تھے ان کو گیس دے کے چلایا گیا ہے تاکہ یوریا کی کسی قسم کی صنعت کے اندر شارٹیج نہ آئے. آٹو موبائلز، گاڑیوں، اور جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں اگر ان کی بھی دیکھی جائے تو 43% پچھلے سال کے مقابلے میں آٹو موبائلز کی سیل بڑھی ہے. فارماسوٹیکل کی سیل بڑھ رہی ہے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تمام جو انڈسٹریز ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں، اور آپ کے جو باقی تمام سیکٹرز ہیں جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ آتا ہے جس کے اندر درجنوں اور سیکٹرز آ جاتے ہیں. اس مہینے سپتمبر میں 7.5% گروتھ ہوئی ہے پچھلے سال کی بنسبت، اور یہ میں سب کچھ آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں جو کووڈ کی شوک کے بعد آیا ہے، کرونا کے بعد آیا ہے پاکستان نے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ان 7 ممالک میں شمار کیا ہے جنہوں نے کووڈ کی وبا سے بہترین طریقے سے اپنا سے مقابلہ بھی نہیں، نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ اپنی قوم کو ریلیف دیا ہے. اب میں مستقبل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہماری سٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین، ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ قرار پائی ہے، وہ ہر سال میں قرار پائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں ہم 28 پوائنٹ ایک سال میں اوپر گئے ہیں، ہم ہر سال میں اوپر جائیں اور انشاءاللہ تعالی جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میکنزم ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے مینٹین کریں، اور انشاءاللہ تعالی کریں گے. اس کے لیے آنے والے دنوں میں بہترین سے بہترین مزید پیکیجز بھی لے کے ہم آئیں گے، اور آئندہ سے جو ہم ٹارگیٹڈ انسینٹیوز ہیں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے وہ بھی ہم اپنے بجٹ کے اندر شمار کریں گے. فیصل آباد کی جو موٹر ویز ہیں جن کا لنک روڈ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کے ساتھ جو ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے معاملہ، اس کو بھی اٹھایا جائے گا. فیڈ بیک کے جو معاملات ہیں بجلی کے، گیس کے، ان تمام کو انشاءاللہ تعالی آج ہمیں بتایا گیا ہے کلوزڈ میٹنگ میں جو وزیر اعظم صاحب کو بریفنگز دی گئی ہیں فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے، ان کو بھی حل کیا جائے گا. اور جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں انڈسٹری کے اوپر جیسے ود ہولڈنگ ٹیکسز، اور جیسے جیسے ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے، جس طرح بھی ہمارا FBR کا ریونیو جو ہے وہ ٹارگٹ سے بھی آگے جا رہا ہے، تو ہمیں پھر یہ چیزیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کے غیر ضروری ٹیکسز جو ماضی میں لگائے گئے ہیں ان کو ہٹائیں، اور پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے، انڈسٹریلائزیشن کا سفر ہے، وہ آگے چلے. آپ سے ہمیں یہ گزارش ہے کہ اگر اب ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے تو آپ سے ہمیں مزید انویسٹمنٹس چاہیے، اپنی مزید جدت چاہیے اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنی انڈسٹری میں، مزید پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کو اب آگے مزید آگے بڑھا سکیں. اس وقت مجھے یہ بھی وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فیصل آباد کے جو صنعت کار ہیں وہ یہ بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ لیبر ملنے میں اب دقت آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے 2 سال میں مشکل
لیکن ٹھیک فیصلے کیے تھے. آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے اور وہ ان تمام پیکجز کی, ان تمام معیشت کے اندر امپروومنٹس کی عکاسی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارا مستقبل شاندار رہے گا. اب میں جس شخص کو یہاں پہ مدعو کرنے جا رہا ہوں, انتہائی ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ اور کام کے نظریے پہ ہمیشہ کام کرنے والے عمران خان کی سوچ کو, منشور کو دھیمے اور بہترین طریقے سے انجام تک پہنچانے والے پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے اس وقت ایک نیا طرز حکومت دیا ہے جس میں زراعت پہ, جس میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہیلتھ اور کوئی بھی کام جو بزنس ریلیٹڈ ہے ان کے سامنے ہو تو یہ سپیڈ سے زیادہ سپیڈ دکھا کے کرتے ہیں. تو میں ان کو مدعو کروں گا اور اس بات پہ کہ خان صاحب کا ویژن تھا ہیلتھ کارڈ, جو کہ ہمارا سب سے اچھا منصوبہ ہوگا, اس کو انہوں نے ایک ٹاسک کے طور پہ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 2020 کے اختتام تک انشاءاللہ آدھے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا اور اس کے بعد 2021 تک پورا پنجاب ہیلتھ کارڈ کی سہولت کو حاصل کر سکے گا. ہیلتھ کارڈ کی اہمیت جن کا پیارا کوئی بیمار ہوتا ہے وہی جانتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے اور انشاءاللہ اس کام کی دعائیں ہماری حکومت کو اور پاکستانیوں کو ملتی رہیں گی. تو جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے, عثمان بزدار صاحب سے, کہ پلیز وہ یہاں پہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب وزیر اعظم پاکستان, جناب گورنر پنجاب, وفاقی و صوبائی وزراء کرام, اراکین قومی و صوبائی اسمبلی و چیئرمین چیمبر آف کامرس فیصل آباد و اراکین, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کو فیصل آباد تشریف لانے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے, فیصل آباد ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. یہی ہمارا منشور ہے اور یہی انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کورونا کے دنوں میں جتنے مشکل حالات تھے, حکومت پنجاب نے 26 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا انڈسٹریز کو. اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے کافی کام کیا جس کی وجہ سے ہماری رینکنگ کافی بہتر ہو گئی ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر جو سیمنٹ کی فیکٹریاں تھیں ٹوٹل 12 تھیں اور آج کے دن تک ہم نے 90 دنوں کے اندر 5 فیکٹریوں کو NOC کے لائسنس ایشو کر دیے. انشاءاللہ اس سال دسمبر تک 16 فیکٹریوں کو ہم NOC ایشو کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری اسپیشل اکنامک زون تھی, اس سے ہمارے آنے سے پہلے صرف 3 تھی. الحمدللہ اس عرصے کے اندر ہم نے حکومت پنجاب نے 13 اپروو کیے اور 7 کی نوٹیفکیشن وفاقی حکومت نے جاری بھی کر دی ہے. فیصل آباد میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے مسائل کا مجھے اچھی طرح ادراک ہے. میں پچھلے دورے میں جب آیا تو وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا, میں آپ کے تمام پارلیمنٹرین کے ساتھ بیٹھا, ہم نے ایک پورا پیکج ڈسکس کیا. تو آج میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے واساز, آپ کے PHA, آپ کے روڈز, آپ کے ہاسپٹل, آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, جتنے بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے 13 ارب روپے کے پیکج کا میں اعلان کرتا ہوں. تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ پنجاب کی ADP کا حصہ ہوگا اور اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, جس سے فیصل آباد کی ترقی اور بہتری ہوگی. آج وزیر اعظم صاحب نے کشمیر انڈر پاس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی ہے اور ایک پولیس اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا ہے. صرف فیصل آباد ہی نہیں, پنجاب کے اندر 45 نئے تھانے ہم بنا رہے ہیں اور 101 تھانوں کی بلڈنگ ہم نے اس کے لیے لینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دی ہے. اس کے علاوہ پولیس کو ہم نے 600 گاڑیاں بھی دی ہیں اور 10,000 سے زیادہ بھرتی کی اپروول بھی دے دی ہے.
انشاءاللہ یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ہماری نظر میں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے اور ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم کیٹر کریں گے اور آپ کو ایک نیا پاکستان نظر آئے گا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد پاکستان کا مینچسٹر ہے، فیصل آباد ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں اب اس ہستی کو، اس لیڈر کو، اس رہنما کو، اس راہبر کو بلاؤں گا جس کا اپنا ایک قول ہے کہ میں بڑے مقاصد کے حصول کی کوشش پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں لیکن اپنے مقصد پہ کبھی نہیں، اور جس کی ہر روز کی دعا میں یہ دعا ہو کہ اللہ میرے ملک اور میری عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور اس ملک اور عوام کو خوددار ملک بنا دے۔ میں اس حق کے علمبردار اور امت مسلمان کی پہچان جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں یہ ہمارے بار سے یہ جو ہمارے وکیل نے ابھی بات کی کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصل آباد میں بالکل آپ سے متفق ہوں، ہر ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کرے، ان کی زندگی آسان کرے، یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں، لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین، سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہے فیصل آباد مثلا جو شہر ہے، یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈال لیں کہ ایک پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نہ لاہور، اگر ہم یہ سمجھے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کا اس سے لاہور چلائیں گے، اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب، میں آپ کو دنیا کے ماڈلز بتا رہا ہوں کہ لندن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بلکہ تہران میں نے جو جا کے دیکھا، اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہی سسٹم ہے۔ سب شہروں کے اپنے، اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے، اس کا اپنا میئر ہوتا ہے، الیکٹڈ میئر ہوتا ہے، جس طرح لندن کا میئر الیکٹڈ ہے، اس کی پھر پوری کیبنٹ ہوتی ہے، تو سارے لندن کے مسئلے لندن میں حل ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ اب فیصل آباد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، لیکن اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے۔ جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی، تب ہاسپٹل بنیں گے، تب یونیورسٹی بنے گی، ایسے ماڈرن سٹیز نہیں چلتی۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں، اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے، وہ پیسے دے کے وہ بن جاتا ہے، وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا،
پھر میرے اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا, اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے, پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے, اس کے اندر ایجوکیشنسٹ ہوں گے, تو وہ شہر ایک پوری طرح ایک سیلف سسٹیننگ شہر بنے گا اور پھر اپنے پیسے اکٹھے کرے گا. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے تاکہ اپنے مسئلے آپ کے یہاں حل ہو. اچھا جی, میں اب آپ کے سامنے فیصلہ آباد کے سامنے, کیونکہ آپ پاکستان کا جس طرح مینچسٹر کہتے ہیں, انشاءاللہ ایک دن مینچسٹر کہے گا کہ وہ فیصلہ آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے ہمارے سے آگے نکل گیا. تو آپ کو تو وہ سوچنا چاہیے, سوچ بڑی, انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے. دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے, اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. اس وقت تو ہم نے یہ سوچنا نا کہ پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا, کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے. جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 ارب کا تھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ. یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک کے اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہے اور جو ملک کے باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے. یعنی یہ جب تک خسارہ ہے, نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے. وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلا جائے گا. اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے, اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مہنگائی آ جاتی ہے. ہمیں بڑا برا بلا کہا گیا جی مہنگائی کا, لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی. سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا, کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے, اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا $40 ارب کا جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا. جب $40 ارب کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی کو تو گرنا ہی ہے. اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا, پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے, فورن کرنسی ریزروز, وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے. اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں $15 یا $20 ارب انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا, ریزرو بھی اپنے ضائع کر دیے, اور سب سے زیادہ نقصان اپنے ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا. کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی, ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی, اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی. تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی, یعنی روپے اور گر جائے گا. اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اور ڈیفالٹ آپ کو پتا ہے, ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا, ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی, ایکسپورٹس رک جانی تھی, اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا. تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا. اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں, میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں, ہم جب بڑے ہو رہے تھے, اسکولوں میں تھے 60s میں, تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر, کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں, یہ پاکستان کو دیکھیں یہ کیسے ترقی کر رہا ہے. ملیشیا, ساؤتھ کوریا, جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گیا, انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا انہوں نے اس سے سیکھا تھا. اور پاکستان
کہ دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا، اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک اسٹیچر تھا. اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلس تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا. اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادہ کے HSM میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے. آج جو دبئی لوگ چھٹیاں بنانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں بنانے آتے تھے. تو پاکستان کا ایک مقام تھا. ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی، ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی. پاکستان میں پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی، سوشلسٹ موومنٹ. اور جب 1970 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو انہوں نے سوشلزم، اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی. جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، ہمارے بینک، پرائیویٹ بینکس بھی تھے. یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا. لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ 22 خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی. یہ 22 خاندان کا پورا ایک چلا کہ پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے. کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے. کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں، سارا وقت اپنی انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں. ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے بجائے اس کے کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر، جو چائنا نے کیا ہے. چائنا نے جیسے جیسے پچھلے 30 سال میں انڈسٹریلائز ہوا اور ان کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے 30 سال میں جو انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا. ویلتھ کریٹ کی، دولت بڑھائی، اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا. ہم نے نیشنلائزیشن پہ چلے گئے، ساری ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن روک دی. اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے، کئی پولیٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی، جرم سمجھا جاتا تھا. کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو، منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں. کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراب دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا، وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا. لیکن ہاں، جائز طریقے سے پیسہ بنائے، ٹیکس بھی دے، پروفیٹیرنگ نہ کرے. یہ جو اس کو چینی کا مافیا ہے، انہوں نے یہ جو ابھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے ملک کے کارٹلائزیشن کی ہے، مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے. اس کے خلاف ہے. آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں، گورنمنٹ ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب نفع بنے گا تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی. یہ جو ہماری اب پالیسی ہے، میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے، پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. گورنمنٹ کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ جو بھی ہمارے نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی، اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں، تاکہ نوکریاں پیدا ہوں، تاکہ ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کم کریں. تو یہ جو سائیکل تب ہوگا جب ہم اپنی انڈسٹریل کلاس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو ایک تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. FBR کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے، آٹومائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیچ میں سے یہ جو
ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, ताकि जो रिश्वत ली जाती है और जो हैरेसमेंट की जाती है वो कम हो। तो ये मुसलसल अब हमारी एक जद्दोजहद चल रही है। जो हमने इंसेंटिव्स दी अपनी एक्सपोर्टर्स को, मुझे बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उसका नतीजा आ गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। हम एक मुश्किल वक्त में, यानी ये जो कोरोना का जो ये पिछले 6 महीने गुजरे हैं, सारी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त से दुनिया गुजरी है। उससे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान, हमने जो फैसले किए इस मुश्किल वक्त में, हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया, यानी बचा लिया बनिस्बत बाकी मुल्कों में जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त। हिंदुस्तान में गुर्बत बड़ी तेजी से ऊपर गई है। हमने जो फैसले किए उससे हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया, और उसके अलावा हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया, एक्सपोर्टर्स को बचा लिया। और ये हमारे फैसले इसलिए बेहतर हो गए कि मुसलसल हमने बैलेंस करना था कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाना था, दूसरी तरफ अपने मुल्क को भी बचाना था, अपनी माईशत को भी बचाना था, अपने इंडस्ट्री को भी बचाना था। तो ये इसके लिए मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। जो कोरोना की हमारी जो एनसीओसी बनी हुई थी, मुसलसल हमें इन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ मुसलसल हमें फीडबैक देते रहे, उसके लिए हमारे फैसले अच्छे हुए। दूसरी तरफ हमाद को और इकोनॉमिक टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने भी सारा वक्त सोचा कि इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, कैसे अपने लेबर को भी वो रख सके, और उनके लिए उन्होंने फैसिलिटीज पैदा की। स्टेट बैंक गवर्नर, उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, मुसलसल कोशिश करते रहे, मीटिंग्स हमारी होती रही, हम अपनी बिजनेस को, अपने लेबर को बचाते गए। तो इसलिए आज ये ठीक कहते हैं हमाद के WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज पाकिस्तान की मिसाल दिया कि वो चंद मुल्कों में से जिन्होंने सबसे बेहतरीन नेविगेट किया कोरोना के दिनों में। वैसे मैं ये जरूर कह दूं कि अभी एक सेकंड वेव आ रहा है, हम देख रहे हैं केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, और इसलिए आज हमने ये बाहर छोटी फंक्शन की और 300 लोगों से ज्यादा फंक्शन नहीं है। और मैं जिन्होंने नहीं मास्क पहने हुए, मैं सबको कहूंगा कि प्लीज ये मास्क पहने, क्योंकि ये अल्लाह ने एक दफा हमें बचा लिया है। एहतियात करके हम कोई चांस ना लें कि हमारी, अगर ये खुदा ना खास्ता तेजी से अगर ये फैल गई और हमारे हॉस्पिटल्स पर प्रेशर पड़ गया तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे फिर इकोनॉमी के ऊपर और फिर गुर्बत के ऊपर। तो अपनी मैं इंडस्ट्री को आखिर में, मैं जो आपको आज खास तौर पे यहां आया, एक तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं जब यहां इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और वो रियल एस्टेट की तरफ जा रही थी, और बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के। तो मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने अपने ये MPs और MNA से पता चलवाया, उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की कि शुक्र है हमारी रोजगार बढ़ रहा है। मुझे एक और भी मीटिंग्स के अंदर बड़ी अच्छी बात आज सजेशन दिया गया, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर को ये कहूंगा कि हमें अब स्किल्स, टेक्सटाइल स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बनानी है ताकि उनको ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि आपको वैल्यू एडेड के लिए भी आपको लेबर चाहिए। तो वो लेबर के लिए, उसके लिए, क्योंकि जो स्किल टेक्सटाइल का अब जो लेबर है, जो वर्कर है, वो अब उसकी डिमांड बढ़ गई और वो मिल नहीं रहा। तो इसलिए हमें उसको भी करना चाहिए, क्योंकि इंशाअल्लाह हम जैसे जैसे अपनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और मैं आपकी जिस तरह हमाद ने भी आपसे सबसे अपील की कि मजीद और आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट इस सोच से करें और बेफिक्र होकर करें कि ये अब आपके पास ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि जिसका काम है आपके मसले हल करना, जो ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने आपके लिए एक स्टेबिलिटी देनी है, एक ऐसी प्रिडिक्टेबिलिटी देनी है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये फिक्र ना हो कि एकदम कोई ऐसी पॉलिसी चेंज होगी जो एकदम आपकी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। हमारा काम है आपकी इंडस्ट्री की मदद करना, क्योंकि उससे एक आप रोजगार लोगों को देंगे और दूसरा वेल्थ क्रिएट करेंगे। मुल्क में जितनी जितनी आप दौलत बढ़ती जाएगी, मुल्क में आसानी होगी अपने कर्जे वापस करने में। हमारे ऊपर एक तो
قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے اور وہ تب ہی ہم اتار سکیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جس سے ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ آئے گا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے. تو اس لیے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. فیصل آباد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹریل سٹی ہے، جس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ابھی سی ایم پنجاب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی سڑکوں کا جو بھی حال ہے اس کو انشاءاللہ اس میں بھی انویسٹ کریں گے. کراچی ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ فیصل آباد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں. آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا شعور تھا کہ آپ نے صحیح پارٹی کو ووٹ دے دی، لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہماری اس وقت انڈسٹریلائزیشن، یہ 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی، اس کا فیصلہ کیا ہوا ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. تو جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی. ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپٹ آئے گی تو ہم آپ کی رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، ہماری جو اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے، ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ شہروں میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے اور اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کا پیکج دیا. تو کنسٹرکشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے ورکرز کو اب ٹرین کرنا ہے، لیبر کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی ویلیو ایڈڈ ہو. وہ بھی مجھے پتا ہے کہ پرابلمز آ رہے ہیں ہماری اب انڈسٹریلائزیشن کے اندر، تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا. ہم نے اپنے جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کبھی بھی اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہا ہے. وہ بھی کانسٹنٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں جو پاکستان کی جو انڈسٹریلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پھر سے آخر میں شور کرتا ہوں کہ ہمارا اب انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک 60s میں انڈسٹریز کو پوری طرح پروموٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان آگے نکل گیا تھا سارے خطے میں، اسی طرح اب بھی ہم آپ کو کریں گے. میری ریکویسٹ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا لیبر ہے، جو مزدور ہیں، ان کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے، مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا، ان کے لیے بھی آپ نے ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں ایکسپورٹرز اور بزنس کمیونٹی سے خطاب. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو سہولیات فراہم کرے.